اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑی ہوئی کوئی اور چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت کے اس کے ذریعے مثال دینے کا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور اس کے ذریعے نہیں گمراہ ہوتے مگر فرما برداری سے نکل جانے والے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور اس کی مضبوطی کے بعد اور کاٹتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان آیت کے اندر قرآنی مثالوں سے مومنین کا ایمان پختہ ہونا اور منکرین کا بیجا اعتراض کرنا۔ آیت نمبر 26 کا خلاصہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کتاب اللہ کے منکرین کی سزا اور اہل ایمان کی جزا بتانے کے بعد کتاب اللہ کے منکروں کے ایک اشکال اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مخالفین اور معاندین سے یہ تو نہ ہو سکا کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لاتے، لیکن انہوں نے ایک اعتراض کر دیا اور ان اعتراض میں قرآن کہ کتاب اللہ ہونے کا انکار مضمر ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے جب اللہ تعالیٰ نے عنکبوت، مکڑی اور ذباب یعنی مکھی کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو مشرکین کہنے لگے اس میں مکڑی اور مکھی کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے کیا ارادہ کیا ہے؟ اور یہ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تفسیر نصفی میں ہے کہ جب مکھی اور مکڑی کا ذکر کتاب اللہ میں سنا تو یہود ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی جلتی بات نہیں ہے۔ مقصد ان کا بھی کتاب اللہ سے انکار کرنا تھا۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ مثال مسمل لہو کے مطابق ہونی چاہیے، مثال دینے والے کی عظمت کو اور جس چیز کی مثال دی گئی ہے ان کی حقارت کو سامنے رکھ کر قیاس کو دوڑانے لگے اور نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ان کی چیزوں کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ان کے اعتراض کا جواب تردید فرمائی، ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتے کوئی چیز مثال کے طور پر پیش فرما دیں، خواہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو۔ بڑھ کر ہونے میں دونوں صورتیں آ جاتی ہیں، حقارت اور چھوٹا ہونے سے بڑھ کر یا جسامت میں بڑھ کر۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا اہل ایمان ان میں کوئی تردد نہیں ہوتا، یہ مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ مثال اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال واقعی صحیح ہے، موقع کے مطابق ہے، ہمارے رب کی طرف سے۔ اور کافر لوگ اناد کرتے ہیں اور ماننے سے منکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو طرح طرح کی مثالیں بیان پیش فرمائی سمجھانے کے لیے، راہ حق پر لانے کے لیے، لیکن ان لوگوں نے
میں سے بہت سے لوگ ان مثالوں پر اعتراض کرتے اور ان کا یہ انکار اور اناد ضلال یعنی کہ گمراہی پر مثبت تھا۔ جو اہل ایمان ہے وہ مزید اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح اور درست ہے اور موقع کے مطابق ہے۔ پھر ان فاسقوں کے اوصاف ارشاد فرمائے، یعنی حکم عدولی کرنے والوں اور ہدایت ربانی کے خلاف چلنے والوں کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے۔ اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اس کی مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں۔ اس عہد سے یا تو عقل انسانی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل دنیا میں انسان پر حجت ہے، اور ایک طرح کا عہد ہے انسان اپنی عقل سے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور خالق اور مالک کو واحد جانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یا عہد الست بربکم مراد ہے۔ حدیث شریف میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے ان کی پشت سے نکالا، جو بہت سی چھوٹی چھوٹی شکلوں میں چینٹوں کی طرح تھے، اور ان سے عہد لیا اور سوال فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں؟ وادی نعمان میں عرفات کے قریب ہی عہد لیا گیا تھا۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ موجود ہے۔ جو عہد سب نے کر لیا تھا اس کی یاد دلانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے رہے۔ اس عہد کا توڑنا سراسر ناانصافی ہے، اور عہد سے مکر جانا اور اپنی جان پر ظلم کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا تھا، جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی گئی اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ یہ عہد بھی اس آیت سے مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ علماء اہل کتاب بھی قرآن کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ منافقین اور مشرکین عرب کی طرح یہ لوگ بھی اسلام کے پھیلنے اور قرآن کی دعوت عام ہونے پر پوری طرح رکاوٹیں بن چکے تھے۔ اور دوسرا، ان فاسقوں کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور ان میں سے وہ احکام بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا یہ تعلق بنایا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کا فرما بردار رہے۔ اور تیسرا، ان فاسقوں کا وصف یہ بیان فرمایا کہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد بگاڑ کو کہتے ہیں، بہت جامع لفظ ہے۔ کفر اختیار کرنا، منافق بننا، مشرک ہونا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہونا، دوسروں کو ایمان سے روکنا، حق اور اہل حق کا مذاق بنانا، حقوق کا غصب کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، قتل و خون کرنا جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی، یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ آخر کے اندر ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ایمان نہ قبول کر کے، منافقت اختیار کر کے دنیا کے فائدوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ انہوں نے دنیا کے حقیر فائدوں پر نظر رکھی اور آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے جس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔